ساری باتیں بے وقوفی کی ہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق انہیں آدھی رات کو قتل کیا گیا ہے۔ اتنی رات گئے کسی عورت کا وہاں آنا، قتل کرنا ممکن ہی نہیں، جبکہ جھالا بقول تمہارے بلکہ واقعی قیمتی ہے، گویا عورت امیر بھی ہے۔ یہ جس ڈیزائن کا جھالا ہے، میرا خیال ہے نواب گھرانوں کی عورتیں، خواتین ایسے ہی ڈیزائن کا زیور استعمال کرتی ہیں۔ اور ایک بات اور سن لو کہ وہ عورت مسلمان ہے جس کا یہ جھالا ہے، کیونکہ ہندو عورتیں اس طرح کا زیور نہیں پہنتی۔ بات صحیح ہے، میری سمجھ میں تو یہی نہیں آ رہا کہ کوئی رمزو بابا کو قتل کرے گا کیوں، مرد ہو یا عورت۔ یہ تم رکھ لو، اس نے جیب سے جھالا نکال کر دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ واقعی اسی طرح کا تھا جیسے ہمارے خاندان کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، کافی بھاری بھی تھا۔ میں نے اسے اپنی واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اسے اگر پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو وہ قاتل کا پتہ چلا لے گی۔ میں نے خیال ظاہر کیا، اب تم جاسوس بننے کی کوشش نہ کرو، پہلے اسے بغیر جھالے کے کام کرنے دو، بعد میں دیکھیں گے۔ عارف صدیقی خاموشی سے ہمارے ساتھ تھا۔ اس سے قبل شرف الدین میرا تعارف اس سے کرا چکا تھا۔ وہ ایک انتہائی سنجیدہ، سلجھا ہوا اور ذہین آدمی لگا تھا۔ میں اس کی بھرپور شخصیت سے کافی متاثر ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور ہونٹوں پر دھیمی مگر گہری مسکراہٹ سامنے والے کو پہلی ہی ملاقات میں اس کا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ اسے واقعی نفسیاتی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہم تمام راستے خاموش رہے۔ اب شاید رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ عارف صدیقی کی چوڑی کلائی پر چمکدار رسٹ واچ بندی تھی، مگر میں اس سے وقت پوچھ کر اپنی کم آئیگی کے احساس کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ ہم 15-20 منٹ بعد ہی حویلی پہنچ گئے۔ گیٹ باہر سے بند ہی تھا، میں کنڈا گھما کر اندر سے بھی بند کر گیا تھا۔ میں نے چابی نکال کر تالا کھولا۔ چھوٹا گیٹ کھولتے ہی میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ میں کسی غیر معمولی بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ابھی ہم اندر داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک لڑکے نے ہمیں پیچھے سے آواز دی۔ وہ گلی کے ایک دروازے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ میں ٹھٹک گیا۔ پان والے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے کہا۔ مجھے؟ شرف الدین نے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، انہیں، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ جاؤ اور 2 پان بھی لیتے آنا، الائچی خوشبو والے، شرف الدین نے کہا اور عارف کو لے کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ میں پان والے بابا کے پاس پہنچا تو وہ اونگ رہے تھے۔ بابا، میں نے آواز دی تو وہ چونک اٹھے۔ ارے ہاں چھوٹے مرزا، یہ لفافہ وہ خاتون دے گئی تھی۔ انہوں نے اخبار کے کاغذ کا ایک تھیلا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرت سے اس تھیلے کی طرف دیکھا، ہاتھ بھر کا تھیلا تھا۔ میں نے تھیلا ان سے لے کر کھولا اور اندر جھانکا۔ اندر ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ کون خاتون تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ کب آئی تھی؟ آپ کے جاتے ہی آئی تھی۔ میں نے کہہ دیا شرف الدین میاں کے ساتھ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں شہر سے باہر جا رہی ہوں، وقت کم ہے اس لیے میں ہی آپ تک پہنچا دوں۔ نام کیا بتایا تھا انہوں نے؟ عصمت جہاں، اور ہاں آپ کی اماں کو بھی بہت پوچھ رہی تھی۔ سیاہ برقع پہنے تھی اور چہرے پہ نقاب تھا۔ ویسے رات کا وقت تھا، ہولیا کیا خاک نظر آتا۔ ارے یار تانگے والے سے پوچھ لو کہ کہاں سے آئی تھی، وہی لایا تھا انہیں۔ اتنا کہہ کر بابا نے جمائی لی۔ صرف تمہارے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ سنا ہے کہ لڈن کے ابا کو کسی نے قتل کر دیا؟ جی، میں نے مختصراً کہا۔ ہوا کیا تھا؟ کسی نے مارا؟ کچھ پتہ بھی چلا؟ بڑے میاں اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئے اور مجھے سخت بے چینی تھی کہ لفافے میں موجود اس ڈبیا کو کھولوں، منوا تانگے والے سے ان کے بارے میں پتہ کروں اور سارا قصہ شرف الدین کے سامنے رکھوں۔ مجھے اب تک یاد نہیں آیا تھا کہ عصمت جہاں کون ہے اور انہیں میری تلاش کیوں ہے۔ وہ آج دوسری دفعہ آئی تھیں، پھر بھی میرا انتظار نہ کیا۔ اگر چاہتی تو شرف الدین کے گھر تک پہنچ سکتی تھیں۔ امروہہ تھا ہی کتنا بڑا، پھر تمام ہی لوگ سبھی کو جانتے تھے۔ پھر منوا تو خیر ہر ایک کے حسب نصب سے واقف تھا، اسے اشارہ بھی کر دیتی تو سیدھا دروازے پر پہنچا دیتا۔ ارے بھیا بتایا نہیں تم نے؟ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا۔ بابا یہ سب مجھے نہیں پتا، اور اب اجازت دیجیے، میرے ساتھ مہمان ہیں، کہیں گے خود باہر گیا تو لوٹا ہی نہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے۔ میں نے معذرت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتے، میں پان بنوائے بغیر تیز قدموں سے حویلی کی طرف چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ اب اگر پان بنوانے کو کہا تو اتنی دیر میں بنیں گے کہ میں لڈن کے ابا کے قتل کی ہی نہیں بلکہ ملک میں ہونے والے ہر جرم کی داستان سنا چکا ہوں گا۔ وہ پیچھے بڑبڑاتے رہ گئے مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ میرا دھیان ان خاتون کی طرف تھا۔ نامعلوم انہیں مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام تھا، کچھ اتا پتہ بھی نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ میں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ انہی سوچوں میں غرق میں حویلی پہنچ گیا۔ شرف الدین اور عارف گفتگو میں منہمک تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئے اور شرف الدین بولا، تم پانوں کے کھیت میں نکل گئے تھے کیا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسیری پر بیٹھ کر میں نے لفافہ کھولا، اس میں سے مخملی ڈبیا نکالی اور جو ہی اس ڈبیا کو کھولا، میں ہی نہیں خود شرف الدین بھی یوں اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ وہ سونے کا ویسا ہی جھالا تھا جسے میں نے راستے میں اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ میں نے بے اختیار ہاتھ جیب میں ڈالا اور پھر میرا ہاتھ باہر آیا تو اس میں بھی جھالا موجود تھا۔ گویا پان والے بابا سے جو جھالا ملا تھا وہ دوسرے کان کا تھا۔
میں نے دونوں جھالے لے کر دیکھا، یہ جھالوں کی جوڑی تھی۔ میں ہکا بکتا دیکھتا رہ گیا۔ کہاں سے ملا یہ؟ شرف الدین نے دونوں جھالے میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے تمام کہانی سنا دی۔ یہاں سے جاتے ہوئے وہ بھی سن چکا تھا کہ کوئی خاتون مجھے پوچھتی ہوئی آئی ہیں، کون ہے یہ عصمت جہاں؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں نے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی بھی ہے وقار الحسن، ان کا اس قتل سے گہرا تعلق ہے۔ اور یہ جھالا انہوں نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ انہیں کیسے پتہ چلا کہ ایک کان کا جھالا ہمارے پاس ہے؟ میں کیا جانوں یار، میں اس وقت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر میں عارف صدیقی کی طرف متوجہ ہوا۔ معاف کیجیے گا عارف صاحب، مسائل نے مجھے اس بری طرح گھیرا ہوا ہے کہ آداب دوستی اور آداب مہمان نوازی تک بھول گیا۔ میں نے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ بار بار یہ ذہن پر نہ ڈالیں، مجھے اپنے گھر کا ایک فرد تصور کریں۔ مجھے شرف الدین تمام حالات بتا چکا ہے، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں آپ کو ہلکا پھلکا اور فریش دیکھنا چاہتا ہوں پلیز۔ اس نے اتنی محبت اور اپنائیت بھرے لہجے میں بات کی کہ میں واقعی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ بہت شکریہ عارف صاحب، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر شرف الدین پر نگاہ پڑتے ہی چونک اٹھا۔ وہ دونوں جھالوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیلائے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اچانک چونک اٹھا۔ منوا کا گھر دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، وہ محلہ قریشی میں رہتا ہے، مگر اتنی رات گئے؟ تم رات سے خوفزدہ ہو یا محلہ قریشی سے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اوہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت سے محض یہ معلوم کرنے کے لیے اٹھانا کہ وہ کون خاتون تھی مناسب ہوگا۔ ہاں، اگر وہ خاتون کسی انسان کی قاتل رہی ہوں تو کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا کر پوچھا جا سکتا ہے۔ وہ غصے میں بھر گیا۔ شرف الدین، عارف صدیقی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم جذباتی ہو رہے ہو، پہلے طے کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے پھر قدم اٹھاؤ۔ اس کی بات سن کر شرف الدین نرم ہوا۔ اس قتل کی تحقیقات تمہارے ذمے کم از کم قانونی طور پر نہیں ہے، ہاں اخلاقی طور پر جو ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے اس کے لیے تم کام کر سکتے ہو، مگر اس میں تم کسی اور کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ اتنی رات گئے تانگے والے کو اٹھانا اس کے ساتھ بد اخلاقی ہوگی۔ عارف بڑی خوبصورتی سے اسے سمجھا گیا۔ یہ عصمت جہاں کون ہے اور تمہیں کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ اس جھالے کا تم تک پہنچانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ شرف الدین جیسے سوچوں کی بھنور میں چکر کھا رہا تھا، اس نے بہت سے سوال کر ڈالے۔ میں خود بھی اس سلسلے میں کافی پریشان ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ خاتون کون ہے، میں نے سوچا تھا کہ مطلوب چچا کے گھر جا کر معلوم کروں گا مگر وقت ہی نہیں ملا۔ کل ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن خیر ہم اس معاملے کو مراد آباد سے واپس آ کر دیکھ لیں گے۔ تم فی الوقت یہ دونوں جھالے اپنے پاس رکھو، لیکن یہاں حویلی میں مت چھوڑنا بلکہ اپنے ساتھ مراد آباد لے چلنا، یہاں محفوظ نہیں ہوں گے۔ یوں کہنے کو تو اس نے بات ختم کر دی مگر میرے ذہن میں جیسے مکڑی نے جالے سے بن دیے تھے۔ یہ بات میرے لیے کم دہشت انگیز نہیں تھی کہ جس بندے کو رات قتل ہونے والے کی بند مٹی سے نکالا تھا اس کا دوسرا بندہ کوئی خاتون میرے لیے دے گئی تھی۔ کیوں؟ آخر میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ وہ خاتون کون تھی؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے مجھے آندھیوں کی زد پر لا کھڑا کیا تھا، مگر عارف صدیقی کی موجودگی نے مجھے اور شرف الدین کو الجھنوں کے اس عمیق سمندر سے بڑی جلدی نجات دلا دی۔ اس کا لہجہ، نرم خو، خوبصورت انداز اور ہلکی پھلکی باتوں نے ہمیں سب کچھ بھلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنے اسی پرانے موضوع کی طرف آ گئے۔ عارف کا خیال بھی یہی تھا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ نفسیاتی الجھنیں یا مسائل کا شکار کئی نسلیں ایک ہی قسم کی مسائل کا شکار نہیں ہو سکتی، بلکہ حالات اور ارد گرد کے ماحول کے زیر اثر الجھنوں کی اقسام تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان میں عرصے اور عمر سے متعلق بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تبدیل کی بڑی وجہ بنتی ہیں۔ مثلاً جو شکل و صورت مرزا سہولت بیگ کو نظر آتی ہوگی یا ان کے زمانے میں کسی کو نظر آئی ہوگی، وہ مجھے منوان ویسی ہی دکھائی نہیں دے سکتی اگر یہ محض نفسیاتی کجی کی وجہ سے پیدا کردہ کوئی تصوراتی چیز ہو۔ ماحول، زمانہ اور عمر کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ اس نے بڑی فراخ دلی سے تسلیم کر لیا کہ وہ خود بھی مافوق الفطرت چیزوں کا قائل ہے، اور بہت سے واقعات سائنسی توجیہ کے بغیر بھی روادار ہوئے ہیں اور مسلم حقیقت رکھتے ہیں۔ مجھے اس کی باتوں سے بہت ڈھارس ہوئی، وہ میرے بجائے شرف الدین کے لیے زیادہ ضروری تھا، ہر چیز کی لاجک کی کھوج میں رہتا تھا۔ اس کے بعد عارف صدیقی نے تفصیل سے مجھ سے واقعات پوچھے۔ بعض مرتبہ ایک واقعے کو وہ اچانک 2 مرتبہ پوچھ لیتا تھا، یا کسی اور واقعے کے دوران کسی ایک چیز کے بارے میں سوال بھی کر لیا کرتا تھا۔ اس تمام رات ہم جاگتے رہے، عارف پوچھتا رہا، میں اور شرف الدین اسے بتاتے رہے۔ شاید آدھے گھنٹے بعد ہی رمزو بابا کے قتل ان خاندان اور ان سونے کے ان بھالوں کو بھول چکے تھے۔ پوری رات بڑی سکون سے گزری اور کوئی خوفزدہ کر دینے والا واقعہ نہ ہوا، نہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہوئی جو ہمیں ڈسٹرب کرتی۔ صبح ہو گئی، ہماری آنکھوں میں نیند قطعی نہ تھی۔ عارف کو 10 بجے دہلی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم نے ہوٹل میں جا کر چائے پی، اسے رخصت کر دیا۔ اسے رخصت کر کے ہم شرف الدین کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک شرف الدین محلہ قریشی کی طرف مڑ گیا۔
میں سمجھ گیا کہ یہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ منوا مل جائے گا، مگر میرا خیال غلط نکلا۔ وہ گھر کے آگے کھڑا گھوڑے کے ٹانگے میں جوت رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی مسکرایا۔ کیسے ہیں چھوٹے مرزا؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ آپ یہاں کہاں؟ ہم آپ کے پاس ہی آئے تھے۔ کوئی خاتون ہماری حویلی آئی تھی ہمیں پوچھتی ہوئی، آپ کے تانگے میں آئی تھی؟ ہاں یاد آیا، آئی تو تھی، مگر جب آپ انہیں نہیں ملے تو پان والے بابا سے کچھ کہہ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ اس نے گھوڑے کے سامنے پانی کی بالٹی رکھتے ہوئے جواب دیا۔ انہی کے بارے میں معلوم کرنا تھا، وہ کہاں سے آئی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کے تانگے میں کہاں سے بیٹھی تھی؟ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اور مجھے آج مراد آباد جانا ہے۔ بڑی الجھن رہے گی اگر ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سوچتا ہوں میں خود ہی ان کا پتہ کر کے ان سے مل لوں۔ میری بات سن کر منوا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں سوچ سی لہرا گئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، چھوٹے مرزا ایک بات کہوں؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں کہیے، برا نہ مانیے گا، بات کچھ اچھی نہیں لگ رہی مگر چھپانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ وہ کان کھجاتے ہوئے بولا، آپ بے دھڑک کہیے، ہم برا نہیں مانیں گے۔ مجھ سے پہلے شرف الدین بول اٹھا۔ وہ مجھے کچھ یوں ہی سی لگی تھی، اس لیے کہ رات کا وقت تھا، میں قبرستان والی سڑک سے گھر لوٹ رہا تھا، قبرستان سے نکلی تھی۔ پہلے تو اندھیرے میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، مگر ایک دم جب وہ تانگے کے سامنے آ گئی تو مجھے تانگا روکنا پڑا۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر آتے دیکھا تھا، انہیں کیا ایک حیولے کو دیکھا تھا۔ خیال آیا کہ کوئی مجاور ہوگا، مگر اب انہیں اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ انہوں نے تانگا رکتے ہی مجھے آپ کی حویلی چلنے کو کہا اور میرا جواب سنے بغیر ہی تانگے میں بیٹھ گئی۔ عجیب بات تھی کہ ان کے نزدیک آتے ہی گھوڑا بھٹکنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے قابو کیا اور پھر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ ان کے پاس سے عطر گلاب کی بے پناہ خوشبو آ رہی تھی۔ بری طرح عطر چھڑکا تھا انہوں نے خود پر۔ اور پھر میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے گھر والے مراد آباد جا چکے ہیں، آپ تنہا ہیں، اس لیے چھوٹے مرزا تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی مجھے۔ پھر سوچا کہ بھئی اپنی اپنی زندگی ہے، بھلا ہماری کیا بساتی کسی نوابزادے کی زندگی میں دخل دے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، شاید وہ میرے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ واپس بھی تو آپ کے ساتھ ہی گئی تھی نا؟ ہاں، واپس بھی میرے ساتھ ہی گئی تھی، اور وہیں اسی قبرستان کی اس سڑک پر بالکل وہیں اتر گئی۔ جب وہ سڑک پر اتری تھی تو اچانک کافور کی اتنی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ میں گھبرا گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، شاید وہ کرایہ دے رہی تھی، مگر چھوٹے مرزا ہمارا دل نہ جانے کیوں پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ ان خاتون کی دلیری پر حیرت بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا۔ ہم کرایہ چھوڑ کر آ گئے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شرف الدین نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، آؤ۔ پھر وہ رکا نہیں، مجھے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو تو، ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، میری بات سنو۔ تمہاری اماں نے بتایا تھا کہ مرزا صورت بیگ نے مالی کی بیٹی خضرا کے علاوہ نادر شاہ کی بیٹی عصمت جہاں کو بھی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ میں اچھل پڑا۔ اب یاد آیا کہ عصمت جہاں کا نام سن کر میرے ذہن میں ایک عجیب سی چبھن کا احساس کیوں ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بات صاف ہو گئی، یہ وہی عصمت جہاں تھی، اور وقار الحسن، میری بات کو لکھ لو کہ ان کا تعلق رمزو بابا سے ضرور ہوگا۔ کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی طرح وہ اس معاملے میں ملوث ضرور رہے ہوں گے، اسی لیے عصمت جہاں نے انہیں قتل کر دیا۔ لکھ لو، 100% یہی بات ہے۔ مگر شرف الدین، رمزو بابا بنیادی طور پر بہت شریف آدمی تھے، میں ان کی شرافت پر شک نہیں کر رہا، مگر یہ بتاؤ کہ مرزا صورت بیگ کی بدماشیوں کے خلاف آواز اٹھانا کسی کے بس کی بات تھی، خواہ وہ کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو؟ تم نے بتایا تھا کہ وہ انہی کے زمانے میں۔ نہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ ان کے زمانے میں اس وقت جب عصمت جہاں والا واقعہ ہوا ہے وہ حویلی میں تھے یا نہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، رمزو بابا کے قتل کا معمہ تو حل ہو ہی گیا، اور مزے کی بات یہ کہ شکنتلا کے بعد اب عصمت جہاں کا انتقام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہوشیار ہے نا وقار الحسن، وہ تم سے بھی رابطے کے لیے بے چین ہے۔ وہ شوق ہوا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ ایسے خوفناک حالات میں بھی شوق ہو سکتا تھا، مجھے اس پر رشک آیا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ عصمت جہاں بیگم کے معاملے میں تصدیق کر لی جائے تو اچھا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ یعنی یہ کہ قبرستان چلتے ہیں، عصمت بیگم نہ ملی تو ان کی قبر تو مل ہی جائے گی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ادھر جاؤں، بغیر جانے ہی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی عصمت جہاں تھی، مگر نامعلوم کیوں میں شرف الدین سے یہ بات نہ کہہ سکا۔ ہم بازار کی طرف نکل آئے، وہاں سائیکل رکشہ لے کر ہم قبرستان کو چل لیے۔ قبرستان کی دیوار شروع ہونے سے پہلے ہی پھول والے کی دکان تھی۔ شرف الدین نے سائیکل رکشہ وہیں رکوایا، اتر کر کچھ پھول لیے، اگربتی لی، اور ہم دونوں قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ تم دائیں اطراف کی قبریں دیکھو، میں بائیں طرف کی دیکھتا ہوں، شرف الدین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں دائیں جانب کی قبروں پر نگاہ رکھ کے آگے بڑھتا رہا۔ ہم 50 قدم ہی چلے ہوں گے کہ شرف الدین نے مجھے آوازیں دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ میں جان گیا کہ وہ عصمت جہاں کی قبر دیکھ چکا ہے۔ میرا دل بیٹھنے لگا، میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی طرف چل دیا۔ حسب توقع وہاں عصمت جہاں کی قبر موجود تھی،
مگر ایک غیر متوقع بات نے مجھے اور شرف الدین کو چونکا دیا۔ وہ تازہ گلابوں کا گلدستہ یوں لگتا تھا جیسے گلاب کے تازہ پھول آج اور ابھی کسی نے رکھے ہوں۔ پھول کی پتیوں پر پانی کے قطرے ابھی تک چمک رہے تھے۔ ہم دونوں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ بات میرے لیے اچنبھے کا باعث یوں تھی کہ بقول اماں کے مالی کے خاندان کے سبھی لوگ یہاں سے ہجرت کر چکے تھے۔ اماں نے بتایا تھا کہ عصمت جہاں کی خودکشی کے بعد نادر شاہ ایک روز رات کے وقت چپکے سے علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر ایسی صورت میں وہ کون تھا جس نے یہاں پھول رکھے تھے؟ میں یہ تمام باتیں سوچ رہا تھا اور شرف الدین اگربتی جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے 4 اگربتیاں جلا کر چاروں کناروں پر گاڑ دیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے پھول اس گلدستے کے پاس رکھ دیے۔ پھر ہم نے فاتحہ پڑھی۔ اس دوران میری نظر قبر کے سرہانے لگے کتبے پر پڑی جس پر عصمت جہاں کا نام سنہرے حروف میں چمک رہا تھا۔ ولدیت نادر شاہ لکھی تھی، گویا وہ غیر شادی شدہ تھی۔ اس لمحے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرزا سولت بیگ کی نفرت سوا ہو گئی۔ کیسا ظالم شخص تھا جس نے ایک جوان لڑکی کو موت کی گھاٹیوں میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ ہم فاتحہ پڑھ کر خاموشی سے اس راستے پر چلنے لگے جو باہر کی طرف جاتا تھا۔ میری طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن تھا۔ شرف الدین بھی خاموش تھا۔ میں عصمت جہاں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اگر حویلی میں آنے والی یہی خاتون تھی یا ان کی روح تھی تو وہ جھالا میرے لیے کیوں دے گئی تھی؟ کیا وہ جان چکی تھی کہ ہم رمزو بابا کی مٹھی میں دبا جھالا حاصل کر چکے ہیں؟ اگر ایسا تھا بھی تو بھلا دوسرا جھالا دینے کی کیا تک تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جھالا بھی ہمارے پاس سے غائب ہو جاتا۔ میں یہ سب سوچتا رہا مگر میں نے اس کا ذکر شرف الدین سے نہیں کیا۔ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم شرف الدین کے گھر پہنچے تو صبح کے 9:30 بج چکے تھے۔ اس کے ابا غصے میں بکھرے بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کا رخ شرف الدین کی طرف تھا۔ کیوں میاں، یہ گلچھرے کب تک اڑائے جائیں گے؟ کب تک آوارہ گردیاں ہوں گی؟